ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 114 پڑھی گئی۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے علم و علماء کا مقام، آج کے خطبے کو ہم 2 حصوں میں سنیں گے۔ پہلا حصہ یہ ہوگا کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور علم حاصل کرنے والے کا مقام کیا ہے، اور دوسرا حصہ علماء کا مقام کیا ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ جان لے کہ علم کی تعریف کیا ہے۔ علامہ ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 417 پہ رقم دراز ہے کہ لغت میں العلم هو المعرفہ، علم نام ہے معرفت کا اور یہ جہالت کی ضد ہے۔ العلم نقیض الجہل، علم نقیض ہے جہالت کی۔ اصطلاح شریعت میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ واضح ہدایات کا علم و معرفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ رب العالمین، ایک رسول کو مبعوث فرما جو تیری لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ دعا قبول ہوئی، اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ نے اس کو اور واضح کر کے بیان کیا سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کھلی گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، اللہ نے رسول کو مبعوث کیا، کتاب و حکمت کی تعلیم دی تو پھر روشنی کی طرف آ گئے۔ اس
اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دعا کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قبول کی تو اس امت کو وہ نبی مبعوث فرمایا. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر احسان کر رہا ہے کہ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو مبعوث کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, کتاب و حکمت کو سکھاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے اوپر بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جب یہ نبی مبعوث ہوا اس امت کے اندر تو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی تعلیم دی, سب سے پہلی وحی دی, وہ علم ہے. سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 105 تک پڑھی, 1 سے 5 تک پڑھی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, غار حرا کے اندر ہے, آ گئے جبرائیل علیہ السلام, پکڑ لیا, سینے سے لگا کر کے دبوچا, پڑھیے. میں انا بقاری, پڑھنا نہیں جانتا ہوں. کئی مرتبہ دبوچا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان پڑھنا شروع کرے تو رب کا نام لے, رب کا نام لے کر کے پڑھے تاکہ علم جو ہے اسے حاصل ہو. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو علم دیا کہ علم حاصل کرے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری کے اندر ایک باب باندھا, باب العلم قبل القول والعمل. قول اور عمل سے پہلے, کہنے اور عمل کرنے سے پہلے انسان علم کو حاصل کرے. اور دلیل کیا لے آئی امام بخاری رحمہ اللہ؟ اس باب کو باندھنے کے بعد دلیل لاتے ہیں قرآن حکیم سے, سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے توحید کا ذکر کیا لیکن توحید سے پہلے کا علم حاصل کرو. جب علم ہی نہیں ہوگا انسان کے پاس تو وہ توحید کے بارے میں کیا جانے گا؟ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ علم حاصل کرو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, علم حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کون سا علم حاصل کرے, کون سا علم حاصل کرے انسان کہ اس کو فائدہ وہ دے, اور کون سا علم نہ حاصل کرے کہ جو انسان کو فائدہ نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے مصلی کے اوپر, آپ ذکر و اذکار کرتے تو اس میں آپ یہ بھی دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ تبارک و تعالی مجھے علم نافع عطا فرما. سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 925, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم انسان کو نفع نہ دے اللہ کی پناہ اس سے طلب کرو. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 82, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما اور ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے. صحیح الجامع الصغیر للالبانی حدیث نمبر 3635, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلی اللہ علم نافعا, لوگو اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع طلب کرو, علم نافع کا سوال کرو, علم نافع مانگو کہ اللہ رب العالمین ایسا علم دے جو مجھے فائدہ پہنچائے. وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع, اور ایسے علم سے پناہ طلب کرو جو تمہیں فائدہ نہ دے. علم ضروری ہے انسان کے لیے, علم حاصل کرے لیکن ایسا علم جو انسان کو فائدہ دیتا ہو, اور ایسا علم نہ حاصل کرے جو انسان کو فائدہ نہ دے. ٹھیک ہے, علم حاصل کرنے کے لیے انسان تیار ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ علم حاصل کرو, انسان علم حاصل کر رہا ہے لیکن اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی چیز آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس کا فائدہ حاصل اس کو ہو رہا ہو.
بلا فائدے کے کوئی بھی انسان کوئی چیز حاصل نہیں کرتا، کوئی چیز حاصل نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں لیتا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر مجھے معاوضہ ملے، اس کے اوپر مجھے فائدہ ملے۔ علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان جانکار ہو جاتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء حدیث نمبر 2699، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے علم آنے کے بعد۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِطَرِيقٍ إِلَى الْجَنَّةِ۔ انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ، مرنے کے بعد یہ علم نافع انسان کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، تین چیزوں کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ نمبر ایک، الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے، انسان نے بہت سارے اعمال کیے، کنواں بنوا دیا، مسجدیں بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، مسافر خانہ بنوا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد ہے، اس کے لیے دعا کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے اندر دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ، او علم ينتفع بہ، وہ علم جو انسان چھوڑ کر کے جاتا ہے، ایسا علم جو فائدہ دینے والا ہو، تو مرنے کے بعد بھی ایسے انسان کو اس علم کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ دونوں فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے علم حاصل کرے، اور علم کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وعدہ کیا۔ آپ دعا کرتے ہیں، قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ذکر کیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114، اے اللہ رب العالمین میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ یہ تو ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو ہے علماء کا مقام، علم حاصل کرنے کا مقام، علم جو انسان حاصل کرتے۔ آج ہم لوگوں کے درمیان ان کی عزت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا، صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 793 یا 79، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں ملعون ہیں، الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ عالما و متعلما، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو عالم ہے اور علم سیکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے سوا تمام کی تمام چیزیں دنیا کی ملعون ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علم کی اور ایک عالم کی مثال دے کر کے آپ نے واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دے کر کے بھیجا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس علم کی اور ہدایت کی مثال ایک بارش کی ہے کہ وہ کسی زمین پر جب گرتی ہے تو وہ جذب کر لیتی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں، گھاس اگاتی ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو علم کے اندر گہرائی، قرآن و حدیث میں گہرائی کو طلب کرتا ہے، غوطے لگاتا ہے اس کے اندر اور مسئلے مسائل کو نکالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ دوسرا وہ انسان ہے کہ پانی تو جذب کیا، پانی جذب تو نہیں کیا لیکن اپنے پاس روکے رکھا، ٹھہرا کر کے رکھا۔ ایسا انسان علم حاصل کرتا ہے، خود بھی فائدہ لیتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ ایک علم سیکھنے کے بعد اس میں غوطہ لگاتا ہے، دوسرا علم سیکھنے کے بعد خود فائدہ لیتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہ دونوں بڑے محبوب ہیں، دونوں بڑے پیارے ہیں۔ اور تیسرا انسان وہ ہے جو علم کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، ایسا انسان بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ہدایت بھی نہیں دیتا ہے۔ تو ضروری ہے انسان کے لیے کہ ایک تو علم کی اہمیت کو بھی سمجھے اور دوسری طرف علم حاصل کرنے والے کے مقام کو بھی وہ انسان سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک جانکار ہے، دوسرا جانتا نہیں ہے۔
کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک علم حاصل کرنے والا ہے اور دوسرا علم حاصل نہیں کیا ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے درجات کو بلند کیا ہے. جب اللہ مقام کو بلند کر دے, اللہ درجات کو بلند کر دے, پھر دنیا والے گھٹانا چاہے تو کیا اہل علم کے درجات کو گھٹا سکتے ہیں؟ نہیں گھٹا سکتے. اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو, ان کے درجات کو بلند کیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے مقام کو بلند کیا. کیوں کیا؟ اللہ نے سورہ فاطر کے اندر کا سورہ نمبر 35 آیت نمبر 58 میں یا 59 میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بندوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں, اہل علم ہے. اس لیے کہ ان کے پاس جانکاری ہوتی ہے, ان کے پاس علم ہوتا ہے. یہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے. اللہ رب العالمین نے علماء کے مقام کو بھی بیان کیا ہے. ہم نے علماء کی عزت کو بلا دیا, علماء کے مقام کو بلا دیا. آج ہم علماء کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں. اللہ نے نہیں بھولا ہے. اللہ نے اپنی شہادت کے ساتھ علماء کی شہادت کو بیان کیا ہے. اہل علم کی شہادت کو اللہ نے اپنی شہادت کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 میں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتے اور اہل علم گواہی دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آج ہم دیکھیں, ہم اپنے درمیان ٹٹولے ڈھونڈے کہ کیا ہم اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں, ہم اپنے علماء کے مقام کو جانتے ہیں, ہم علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, یا علم حاصل کرنے والے کے مقام کو ہم جانتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں, جاننے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں کہ جس علم حاصل کرنے والے کے لیے, جس عالم کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں بھی اور چیونٹی اپنے بل کے اندر بھی اللہ رب العالمین سے رحمت کی دعا کرتی ہوں, تو ان لوگوں کا مقام کتنا بڑا ہوگا, ان لوگوں کا مقام کتنا بڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام کو بیان کرتا ہے. کہا کہ لوگوں اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. تم نہیں جانتے ہو, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. دو طرح کی آیت آئی, ایک تو غوطہ لگانے والا عالم ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر گہرائی کو سمجھتا ہے, اور ایک وہ انسان جو صرف جانکاری حاصل کرتا ہے. دونوں سے پوچھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے 6 دنوں کے اندر, پھر عرش پر مستوی ہوا. وہ رحمان ہے. اگر یہ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہو فاسأل به خبیرا, تو خبر رکھنے والے سے معلوم کر لو, اہل علم سے پتا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہیں معلوم نہیں ہے اور اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر والے سے, علم والے سے پوچھ لو. جن کو علم ہے اس سے سوال کرو اور اس سے پوچھو تاکہ تمہیں بھی جانکاری حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے, کتاب العلم کے اندر حدیث آئی 2685 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے ایک ادنا آدمی پر میری فضیلت ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے چیونٹیاں بل کے اندر اور مچھلیاں سمندر کے اندر ایسے عالموں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے عالموں کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے عالموں کی قدر کرنا جانیں, اپنے عالموں کی عزت کرے, اپنے علماء کی عزت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر علم حاصل کرنے والے عالم سب کی ایک ساتھ فضیلت کو بیان کیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے۔ لوگوں سنو، عالم کی فضیلت تمہارے اوپر ایسے ہی، تمہارے اوپر، زاہد کے اوپر، عابد کے اوپر، عبادت کرنے والے کے اوپر عالم کی فضیلت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ ایک عالم کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی مثال دی اور کہا کہ دیکھو تمام ستاروں کے اوپر جس طریقے سے چاند کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے تمام زاہدوں کے اوپر، عبادت کرنے والوں کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ہے۔ انسان اپنے اندر علماء کی قدر کو جانے، نہیں تو یاد رکھیے گا کہ علماء اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر علم بھی ختم کر دیا جائے گا، علم بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ علم اگر باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی وجہ سے علم کو باقی رکھا ہے، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عالموں کو، علماء کو اٹھا لے گا، اس دن علم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے علم کے اوپر رشک کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو انسان ہیں جو رشک کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اپنے علم کے ذریعے سے حکمت ادا کی اور اس حکمت کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو وہ علم سکھاتا ہے۔ یہ انسان ایسا ہے کہ یہ اپنے علم کے اوپر رشک کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کا بھی تذکرہ کیا جو علم حاصل کرنے کے بعد دنیا حاصل کرتا۔ بڑا بد نصیب ہے ایسا عالم، ایسا عالم بڑا بد نصیب ہے جو عالم علم حاصل کرنے کے بعد اس علم سے دنیا طلب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علم مما یبتغى بوجہ اللہ عز وجل، کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ علم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرے، اور جو انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ایسے عالم کو جو عالم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سزا اور بتلائی کہ ایسا عالم جو علم کو چھپا لے، ایسا عالم جو علم کو چھپا لے، علم حاصل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے کہ ایسا انسان، ایسا عالم جو علم کو چھپا لیتا ہے اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 174 میں ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز نازل کی ہے اس کو چھپا لے اور تھوڑی سی قیمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کو بیچ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسا انسان اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القیامہ بلجام من نار، اور جو انسان علم کو چھپا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائے گا۔ میرے بھائیو، ضروری ہے کہ انسان علم کی اہمیت کو بھی سمجھے اور علماء کے مقام کو بھی جانے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنے اور اس کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہو۔ ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور علماء دونوں کو ایک جگہ بیان کیا، دونوں کے مقام کو بیان کیا، دونوں کی فضیلت کو بتلایا کہ دونوں کے رہنے سے انسان فائدے میں ہے اور اگر دونوں چیز نہ ہو تو انسان گھاٹے میں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سنا ہے براہ راست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اپنی کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم
انتزاعا ينتزعه من الناس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے علم کو چھینے گا نہیں، ختم نہیں کرے گا، ایسے نہیں کر دے گا. ولكن اللہ يقبض العلماء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اس دنیا سے اٹھا دے گا. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے عالموں کو اس دنیا سے وفات دے دے گا، موت دے دے گا، دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو ختم کر دے گا. پھر انسان کیا کرے گا؟ جب عالم نہیں ہوں گے، علم نہیں ہوگا، تو انسان کیا کرے گا؟ جاہلوں کو اپنا امام بنائے گا، جاہلوں کو اپنا حاکم بنائے گا، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس اگر علم ہے، انسان کے پاس اگر علماء موجود ہے تو انسان فائدے میں ہے، ہدایت میں ہے. اور اگر انسان کے پاس علم نہ ہو اور انسان کے پاس علماء نہ ہو تو پھر انسان جہالت کے اندر ہے، گمراہی کے اندر ہے، پھر گھاٹے میں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر احسان کے طور پر بیان کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کر کے بھیجا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے، یہ عالم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے. معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ عالم نہ ہو، علم والے نہ ہو تو انسان گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے، اور اگر یہ باقی ہو تو انسان ہدایت کے اوپر باقی رہتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے علماء کے احترام اور عزت کو سمجھے، انسان علم کی اہمیت کو سمجھے اور انسان علم حاصل کرے، اپنے علماء کے مقام کو، اپنے علماء کے عزت و احترام انسان سیکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما. رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے اور علماء کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ رب العالمین جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم.